الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی ہیں موسیٰ و ہارون حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو الفرقان فیصلہ کن چیز ہم نے دی ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فیصلہ کن چیز، فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، اور ضیاءً اور روشنی، و ذکرًا اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین وہ لوگ یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ اور وہ قیامت سے مشفقون خوف رکھتے ہیں، ان کو قیامت کی فکر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے ہر عمل پر اللہ کو جواب دینا ہے، خوف رکھتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ اور یہ قرآن ایسی نصیحت ہے، مبارکن برکت والی، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ افا انتم کیا پس تم، افا کیا پس انتم تم، لہو منکرون اس کا انکار کرتے ہو۔ اے مکہ والو، اتنی عظیم کتاب، اتنی برکت والی کتاب، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ سمجھ، ان کی فہم، ان کی سمجھ، بڑی دانائی اور بلائی دی انہیں، بڑے سمجھدار تھے۔ من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کو جاننے والے تھے۔ اذ قال جس وقت کہا، قال کا فاعل ابراہیم علیہ السلام ہے، جس وقت کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے ابیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما ہذہ التماثیل کیا ہیں یہ مورتیاں، یہ بت کیا ہیں یہ، التی انتم لہا عاکفون جن کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، یہ بت کیا کر سکتے ہیں، کیا قوت اور طاقت اور ہمت ان میں، کس چیز پر ان کو اختیار دیا گیا، ان کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو۔ قالو قوم والوں نے کہا، دلیل کوئی نہیں دی۔ جب پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو کیا چیزیں یہ، کچھ کر سکتے ہیں، تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی یہ بچا سکتے ہیں۔ آگے سے کہنے لگے اور پتہ شتہ کوئی نہیں، وجدنا آباءنا ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، لہا عابدین ان کی عبادت کرنے والے، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، اور پتہ ہمیں کوئی بھی نہیں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم البتہ تحقیق تم سبھی، انتم تم، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ قالو انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق کیا لائے ہیں آپ ہمارے پاس حق، صحیح بات کہہ رہے ہیں، ام انت من اللاعبین یا آپ کھیل کرنے والوں میں سے،
یہ جو بات آپ نے کہی ہے ہمیں مذاق کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ قالا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم بلکہ تمہارا رب رب السماوات والارض وہی رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے الذی فطرہن جس نے ان کو پیدا کیا وانا اور میں علی ذالکم من الشاہدین اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، تو عبادت بھی اسی کی۔ وَتَاللَّهِ اور اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ البتہ ضرور میں تدبیر کروں گا۔ لَأَكِيدَنَّ لا نہیں ہے یہ، لا اکیدنہ پڑھا تو ماں نہیں گیا، میں کوئی تدبیر نہیں کروں گا۔ اسی لیے زبر زیر کے فرق سے معاملہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ زبر جو ہے نا وہ شیر کو شیر بنا دیتی ہے، اس لیے تھوڑا سا فرق الف بڑھا دیا تو مانا نفی میں چلا جائے گا، تو اس لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط۔ اس لیے قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا فرض ہے تاکہ غلطی سے بچایا جا سکے، ورنہ مانا خراب ہوا تو بعض اوقات کفر لازم آتے ہیں، ایسے مفہوم بعض آیات کے غلطی کرنے سے بن جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لَأَكِيدَنَّ البتہ ضرور میں تدبیر کروں گا اصنامکم تمہارے بتوں کے بارے میں، صنم کی جمع اصنام، تمہارے بتوں، یہ جو نام رہتا ہے صنم غلط نام ہے، اصنامکم تمہارے بتوں کے بارے میں تدبیر کروں گا، بعد ان تولو بعد اس کے کہ تم چہرے پھیرو گے، مدبرین پشت دکھاتے ہوئے، تم جب یہاں سے چلے جاؤ گے نا پھر تمہارے ان خداؤں کے علاج میں کروں گا، آج سیدھا کروں گا میں نے۔ فجعلہم جزازا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیو نے ٹکڑے 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 کر دیا، الا کبیر اللہم مگر جو ان کا بڑا تھا اسے کچھ بھی نہیں کہا، جو بڑا بت تھا اسے کچھ بھی نہیں کہا، لعلہم الیہ یرجعون تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے، جب واپس آئیں گے نا پوچھیں اسی سے۔ اس کی 2-3 تفاسیر ہیں، عرض کرتا ہوں، پہلے ترجمہ پورا کر لیجئے۔ قالو انہوں نے کہا جب واپس آئے، من فعل ھذا کس نے کی ہے یہ کارروائی، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کا بیڑا کس نے غرق کر دیا، انہ لمن الظالمین البتہ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے جس نے یہ کام کیا، ہمارے خدا قتل کر دیا، خدا بھی ہو اور قتل بھی ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو جائے، چورا چورا بھی ہو جائے، یہ ناممکن بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی حی لا یموت ہے، وہ قیوم ہے اور ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کو سبق سکھانا چاہتے تھے کہ مجھے موقع مل جائے نا ذرا ان سے بات کرنے کا، اس لیے سارا کام کیا۔ قالو کہنے لگے، کچھ لوگوں نے بیچ میں کہا، سمعنا فتن سنا ہے ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں، فتن نوجوان آپ سورۃ الکہف میں تفصیلاً پڑھ چکے، انہ فتیۃ وہ چند نوجوان تھے، سنا ہے ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں، یذکرہم جو ان بتوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی بتوں کا ذکر کرنا مطلب اچھے انداز سے ان کی بات نہیں کرتا، ان کو برا والا کہتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ یقال لہ ابراہیم اس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالو کہنے لگے، فأتوا بہ لاؤ اسے ہمارے پاس، جب معاملہ نمرود کی عدالت میں پہنچ گیا بلاؤ اس کو، علی اعین الناس لوگوں کے سامنے لاؤ اسے، لعلہم یشہدون تاکہ وہ گواہی دیں اس کے خلاف، دیکھ لیں گواہی دیں اس کے خلاف تاکہ ہم کوئی کارروائی کر سکیں۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا آنا اور
بیس مباحثہ ہونا، وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. ابھی بات لمبی ہو رہی ہے، اس کو اسی پر سٹاپ کرتے ہیں. آج کے سبق کا عنوان ہے، پہلے تو یہ سمجھے کہ سورۃ الانبیاء کا یہ 10واں سبق ہے، درس نمبر 10. سبق کا عنوان ہے تفصیل احوال انبیاء سابقین برائے اثبات توحید و رسالت و قیامت. تفصیل احوال انبیاء سابقین، انبیاء سابقین کے احوال کی تفصیل کیوں؟ برائے اثبات توحید، رسالت و قیامت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی آپ نے سنا توحید ثابت کی جا رہی ہے، قیامت ثابت کی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں چلیں ربط لکھ لیجئے، اس کے ذیل میں لکھنا ربط. یہاں تک اللہ تعالی نے توحید، رسالت، منکرین رسالت اور منکرین قیامت کے متعلق بحث کی، ان کی دنیاوی اور اخروی عذاب کے مضامین کو بیان کیا. اب ان مضامین کی تائید کے لیے چند ایک انبیاء کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں یہاں پر 10 قصے بیان کیے جائیں گے. اس سلسلے میں یہاں پر 10 قصے بیان کیے جائیں گے. آج ہم 2 پڑھیں گے. قصہ اول حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. آیات آپ نے پڑھ لی، خلاصہ بھی میں نے ساتھ ساتھ سمجھا دیا. فرمایا تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو آپ سے قبل ایسی چیز دے کر بھیجا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی. تو ایسی چیز دے کر بھیجا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی. ترجمہ آپ نے پڑھا، اب اس کو لگاتے جائیں. اس چیز سے مراد تورات ہے. چیز سے مراد تورات. اور یہ لفظ ہے نا حق و باطل میں فرق کرنے والی، تو فرق سے مراد حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ فرق کرتی ہے. اور ہم نے ان کو روشنی عطا کی اندھیروں میں جس سے راستہ نظر آئے. تو اس سے معلوم ہوا روشنی سے مراد بھی تورات ہے. اور پرہیزگاروں کے لیے واضح و نصیحت کی چیز عطا کی، وہ چیز اس سے مراد بھی تورات ہے. یعنی تینوں صفات یہاں کس کی ہیں؟ تورات کی. تینوں صفات تورات کی ہیں. پہلی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، دوسری صفت مشعل ہدایت، تیسری صفت واضح و نصیحت. دوسری تفسیر میں آ جائیں. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے فرقان سے مراد عصا ہے. حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا وہ کیا تھا؟ عصا، جس کو پھینکتے تھے تو فرعون کے بھی پسینے چھوٹتے تھے. اور جب تفصیلاً آپ نے پچھلی سورۃ طٰہٰ میں پڑھ لیا کہ میدان مقابلہ نے جب جادوگروں نے اپنا مواد پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. تو جب جادو کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا تھا معجزے کا، تو اس عصا نے دکھا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جتنے بھی جادوگر آئے تھے سب سجدے میں گر گئے، مسلمان ہو گئے. آمنا برب موسیٰ و ہارون، ارے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. ایمان لے آئے، حق کو سمجھ گئے کہ یہ حق ہے، جو ہم جو کام کر رہے ہیں جادو یہ باطل ہے. تو حق کو باطل میں فرق کرنے والی چیز سے مراد عصائے موسوی ہے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. تو دوسری تفسیر کے مطابق فرقان سے مراد کیا ہے؟ عصا. اور ضیاء سے
دوسری تفسیر کے مطابق ید بیضا کا معجزہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے ساتھ لگا کے باہر کرتے تھے سورج کی طرح چمکتا تھا، تو بیضا سے یہ مراد. اور نصیحت سے مراد، اس سے مراد تورات ہے. پھر فرمایا پرہیزگاروں کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے اور قیامت کا خوف ہر وقت ان کو رہتا ہے. اللہ کے سامنے جانا ہے، ایک ایک بات کی پوچھ ہوگی. ہم نے دنیا میں جو کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، جو کمایا جواب دینا ہے، جو کھایا جواب دینا ہے، عمر کہاں گزاری جواب دینا ہے، صحت کہاں لگائی جواب دینا ہے. اس کو انہیں خوف رہتا ہے. اور تورات کے بعد یہ قرآن جو آپ کے پاس ہے یہ بھی ایک عظیم اور بڑی برکت والی کتاب ہے اور بڑی نصیحت پر مبنی کتاب ہے. جسے ہم نے اتارا جو برکات تمام کتب سماویہ میں سے جتنی بھی برکات تھی ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر برکات اس قرآن میں موجود ہیں. اور اے اہل مکہ، کیا تم اس ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب کی طرف، اس نور ہدایت کی طرف، اس روشن کتاب کی طرف، اس برکت والی کتاب کی طرف نہیں آتے؟ انکار کرتے ہو اس کا، اس کی نورانیت، اس کی برکات. دیکھو تمہیں خود سمجھ آ جائے گی. یہ کتاب من جانب اللہ ہے. بڑے بڑے جادوگروں نے جب قرآن کریم کو سنا تو مکہ والوں کا رد کیا. مکہ والوں جھوٹ بولتے ہو، تم کہتے ہو یہ شخص جادوگر ہے، ہم جادو کا فن جانتے ہیں، اس کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی اور ہی کلام ہے. بڑے بڑے جو نسل در نسل جو شعراء تھے، جب انہوں نے اس کلام کو سنا وہ بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیک کے کہ ہم اشعار کی، اس فن کی ایک ایک بات سے واقف ہیں، ایک ایک ردیف سے ہم واقف ہیں، ایک ایک قافیے کو ہم جانتے ہیں. تو اس جو کلام یہ شخص پڑھتا ہے محمد، اس کے کلام کا شعر کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. شعراء کے کلام میں تو اٹھ پٹانگے ادھر ادھر دائیں بائیں فضولیات ہوتی ہیں. تو تم اس کتاب کی اکانیت دیکھ رہے ہو، بڑے بڑے لوگ ہیں سن کر مسلمان ہو جاتے تھے. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو صرف قرآن سن کر مسلمان ہوئے. تو فیل دوسی جو دوست قبیلہ سے آئے تھے قرآن سن کر مسلمان ہو گئے تھے مکی زندگی میں، پھر واپس چلے گئے تھے، بعد میں دوبارہ تشریف لائے. لمبا واقعہ ان کا سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. وہاں پر جا کر انہوں نے بڑی محنت کی اور لوگوں کو بھی مسلمان کیا. حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی قبیلہ تھا. بہرحال مستفید وہی ہوتا ہے جو اللہ سے اور قیامت سے ڈرتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے. قصہ دوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. دوسرا قصہ یہاں پر بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس سے بھی توحید کو اور قیامت کو ثابت کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو اہل عرب کے ہاں مسلم شخصیت تھے، اور تمام اہل کتاب کے ہاں بھی، بلکہ ہندوستان والوں کے ہاں بھی مسلم تھے. آپ کو شاید یہ بات گوارا نہ ہو لیکن میں ثابت کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا اصل علاقہ عراق تھا. کلدانیوں کی حکومت تھی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ. بہت بڑا خاندان تھا. نمرود ابن کنان انہی کے ایک فرد تھا اور بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا. عقیدے کے لحاظ سے بڑا مشرک تھا. ان کا جو شہر دارالخلافہ تھا اس کا نام تھا کوسا. آج کے جغرافیہ میں اس کا نام ہے اور، نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب چھوٹا سا قصبہ ہے، اس وقت دارالخلافہ تھا، اس وقت یہ دارالخلافہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو میں نے عرض کیا تمام مذاہب کے ہاں کیا ہے مسلم. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی. اللہ نے تینوں کا رد کیا.
یہ مشرکین مکہ کہتے تھے، تو لہٰذا ہم ابراہیمی ہیں، کیونکہ اولاد بھی انہیں کی تھی، لیکن طریقہ چھوڑ دیا، مشن چھوڑ دیا، تو ابراہیمی تو نہ رہے، ابراہیمی تو ارے نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کا راستہ اور مشن چھوڑا، خدا نے کیا کہا، انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، ڈبو دیا اس کو، غرق کر دیا۔ یہودی کہتے تھے جی ہم ان کی اولاد میں سے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، سارے یہودی کس کی اولاد میں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ آج کل جو یہودی یہ حقیقت میں شیطان کی پوجا کرتے ہیں، وہ ایک لمبا موضوع ہے، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ سعودی لوگ کہتے تھے جی حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، اور یہ ہندوستان میں جو برہما مہاراج ہیں یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ برہما لفظ پہ غور کیجیے، ہندو جن کو برہما کہتے ہیں اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام لیتے ہیں، برہما سے مراد، بعض ہندو کیا کہتے ہیں اس سے مراد ابراہیم ہے۔ تو بہرحال ہر ایک ان کو اپنا اپنا پیشوا سمجھتا تھا۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا نا بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام، پیشوا اور مقتدا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اپنی جگہ سارے قدر کرتے تھے، لیکن اب دیکھیں مشرکین مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بت بنا کے بھی حرم شریف میں رکھا ہوا تھا، اس کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ابن عساکر نے بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کر بھی رکھا تھا۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ملت ابراہیمی پر اس وقت صرف امت محمدیہ ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اس پر الگ سے دلائل موجود ہیں کہ ملت ابراہیمی میں کیا کیا چیزیں تھیں جو امت محمدیہ جن پر عمل کر رہی اور چل رہی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے، شرک کے سخت مخالف تھے۔ فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص ہدایات عطا کی تھی، خاص صلاحیتیں دی تھی، بڑے اچھے اور عمدہ قسم کے محاسن اور اخلاق ہم نے ان کو دیے تھے، منبع و محسن بنایا ان کو، مختلف قسم کی صلاحیتوں کا، یا اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو نبوت دی۔ پہلے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حق کی معرفت عطا کی تھی، یا ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہم نے ان کو خاص اور کامل ہدایت دے دی تھی۔ یہ سب صلاحیتیں اس وقت ظاہر ہوئی جب انہوں نے اپنے باپ سے بحث کی اور اپنی قوم سے بحث کی کہ یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، ان پر جھکے ہوئے ہو، ان کے آگے بیٹھے ہو، پوجا کر رہے ہو، یہ کچھ بھی کر سکتے نہیں۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی کا شکار تھے، اگرچہ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وہ بھی گمراہ تھے۔ جو بھی بتوں کی پوجا کرے وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ دادا ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، پوتا ہو، بتوں کی پوجا کرنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ مشرکین کہنے لگے کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح بات کر رہا ہوں، مذاق نہیں کرتا، صحیح کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اس بات پہ فرشتے بھی گواہ ہیں، تمام مخلوق گواہ، اور میں بھی ان گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ یہ آیت میں آپ نے جو پڑھا کہ میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں، تو مطلب یہ ہے ساری مخلوق ہی اس بات پر گواہ ہے، تو میں بھی گواہ ہوں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ بڑی کھری کھری باتیں سنا رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ اور قسم اڑا اللہ، اللہ کی قسم، یہ حروف قسم ہے، اور اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے بارے میں، درگت بناؤں گا میں ان کی۔ کب؟ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے تم چہرے پھیرو گے۔ جب تم یہاں سے جاؤ گے نا اپنی عید منانے، تو میں تمہارے بتوں کو سیدھا کروں گا۔ بت خانے کو انہوں نے بڑا خوب چمکایا تھا، کیونکہ ان
عید کا دن تھا، نمرود ابن کنان نے بھی آ کر وہاں پر پوجا کرنی تھی، تو بت خانے کے اندر تقریباً 72 بت تھے. کسی کے سامنے لوگوں نے حلوہ رکھا ہوا تھا اس زمانے کے حساب سے، کسی کے سامنے قورمہ رکھا ہے، کئی روٹیاں رکھی ہیں، کئی دال سبزی رکھی ہے. کیوں رکھتے تھے یہ ان کو ہی پتہ تھا، بت کھاتے نہیں. بتوں کے آگے لا کر رکھ دیتے تھے، صبح آتے تھے رکھ جاتے تھے، شام کو واپس لے جاتے تھے کہ اب اس میں برکت پڑ گئی، اب ہم اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے، برکت والا کھانا کھائیں. شیطان برکت ڈال رہے انہیں. اب بتوں کے سامنے جو رکھا اس میں برکت ڈلی تو خراب ہوا، مزید بے برکتی آ گئی. اس میں تو شیطان خوب سیر ہو کے کھائے گا. بڑے اتفاق کی بات کہ سارے کے سارے عید منانے گئے، مجاور بھی کوئی نہیں تھا، سب نکلے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چلو بھائی کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بت ہمارے خدا ہیں، ان کو کوئی کچھ کر کہہ سکتا نہیں. اور بتوں کے ساتھ ان کو عقیدت بھی بڑی تھی، ہر بندے کو عقیدت تھی. ان کو پتہ تھا بھئی کیا ضرورت ہے یہاں پر کسی کو نگران رکھنے کی، خدا کی حفاظت کرے کوئی. خداؤں کی حفاظت کرنے کے لیے کسی محافظ یا باڈی گارڈ کی ضرورت تو نہیں ہے. چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہ گئے. تو قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الصافات میں آیت نمبر 91-92 میں آتا ہے کہ رب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہے کوئی نہیں، تو کہا نا میں ان کے بارے میں تدبیر کروں گا. بتوں کی طرف گئے، دیکھا سب کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فقال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ اتنا سامنے تمہارے آگے ڈھیر لگا ہے، کھاتے کیوں نہیں بھائی؟ کس نے کیا کھانا تھا یا کیا جواب دینا تھا؟ مالکم لا تنطقون، کیا وہ بولتے نہیں، جواب نہیں دیتے؟ ارے سرکار کچھ بولو تو صحیح. انہوں نے کیا بولنا تھا؟ مذاق میں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا، شروع کیا توڑنا. 71 بت توڑ دیے، ایک بت کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا. باقی جتنے بھی تھے فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو توڑ کے رکھ دیا. تو پہلے ہی ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی درگاہ بناؤں گا، سیدھا کروں گا میں نے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، سوائے ایک بڑے بت کے سب کو چورا چورا کر دیا. کلاڑی اٹھائی اور بڑے بت کی گردن میں لٹکا دی، تاکہ جب مشرکین آئیں گے تو جب انہیں کچھ پوچھنا کہنا ہے تو اپنے اس بت سے پوچھ لیں، اس کی طرف رجوع کریں. یہ الہی کی ضمیر، اس میں کئی باتیں ہیں، تو الہی کی ایک ضمیر اسی کی طرف لوٹتی ہے کہ جب لوگ واپس آئیں تو اس بت سے سوال کریں. گرو گھنٹال یہ اس سے پوچھیں کہ یہ خود تو بچا ہوا ہے، باقیوں کو کیا ہوا، اس سے پوچھیں، اس سے سوال کریں. جیسے کہ ان کا طریقہ تھا، اپنی مشکلات میں رجوع ان کی طرف کرتے تھے. تو لہذا بتوں پر مشکل آئی تو اب بھی ان کی طرف رجوع کریں. بڑے کو چھوڑ دیے، اس سے پوچھے ذرا کہ چھوٹوں کا کیا بنا، کیا ہوا ان کے ساتھ، خود تو کھڑا ہے ٹھیک ٹھاک، چھوٹوں کا کیا بنا بتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ ان لوگوں پر ان کو الزام دینا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اپنی مشکلات میں پکارتے ہو، وہ تو اپنی جان نہیں بچا سکتے، تمہاری جان کدھر بچائیں گے؟ تو اس بڑے بت نے بھی چھوٹوں کا کوئی خیال نہ کیا. ارے بدبخت، چھوٹوں کا خیال کر کے انہیں بچا لیتا، خود تو ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا کھڑا ہے اور ان کو تیرے سامنے کوئی مار گیا، بچایا گیا وہ نہیں، کیا فائدہ تیرا؟ اور یہ بھی عجب نہیں کہ بڑے بت کی گردن پہ کلاڑا لٹکانا غیرت کی طرف اشارہ ہو کہ میرے ہوتے ہوئے جن چھوٹوں کی پوجا تم کرتے ہو میں برداشت نہیں کرتا، چھوٹوں کو میں نے توڑوا دیا، غیرت کی بنیاد پر توڑوا دیا. تو اب دیکھیے مقصد کیا تھا کہ جب لوگ آئیں تو اس بت کی طرف رجوع کریں اور پوچھیں کہ چھوٹوں کا خیال تو نے کیوں نہیں کیا، خود سے ہی. اور یہ گئے تاکہ یہ لوگ جان سکیں یہ بت خیر اور شر کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. ایک مقصد تو یہ تھا. نمبر 2،
بعض علماء نے لکھا الیہ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، مطلب شاید یہ ان بتوں کی لاچاری دے کر اللہ کی طرف رجوع کرے. الیہ یرجعو کہ جب یہ واپس آئیں گے دیکھیں گے بتوں کی درگت بنی ہوئی ہے تو شاید اب یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. کہ ہم کتنے پاگل بے وقوف ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چلو اللہ کی طرف رجوع کرو بھائی، اللہ کی عبادت کرو. تو الہی کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے. نمبر 3، بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ ضمیر حضرت ابراہیم کی طرف لوٹتی ہے. الہی کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کرے. کیا مطلب؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملے ذرا ان سے گفتگو کرنے کا، بڑے بھارے مجمع میں سارے لوگ موجود ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ بات کرنے کا موقع ملے تو میں قولاً فعلاً ثابت کر کے بتاؤں یہ بت کچھ کر سکتے نہیں، اپنی جان کے مالک نہیں، تمہیں کیا بچائیں گے. یعنی اس مناظرے میں 2 طریقے اختیار کیے گئے، ایک قولی ایک فعلی. پہلے زبان سے ان کی عاجزی کو بیان کیا کہ لاچار ہیں، کچھ نہیں کرتے، پتھر کی مورتیاں ہیں، بت ہیں، کچھ ان کے اختیار میں نہیں، تم نے خود گڑا، تم نے خود بنایا. اور دوسرا فعلاً کہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، اتنے عاجز ہیں، کوئی توڑ گئے اور اپنے آپ کو یہ بچا بھی نہیں سکے. حجت تام کرنا مقصود تھا ابراہیم علیہ السلام کا. جیسی لوگ عید منا کر واپس آئے، سالانہ میلے سے واپس لوٹے، بتوں کے پاس آئے جو کھانے رکھے تھے کہ اب اس میں برکت ڈل گئی ہوگی، چلتے ہیں لے کے. لیکن جیسے ہی آئے بت خانے میں داخل ہوئے تو یوں لگا کہ سارے بت چورا چورا، سام سونگ گیا انہیں. اب سوچنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہوگا، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ دیا. خدا اور ٹوٹ گئے. مشرک کی عقل تو ہوتی نہیں جو اس کو سمجھ آئے. تو ان کی سمجھ میں تو بات آ نہیں رہی تھی کیسے کیا ہوا، کس نے کیا. تو کچھ لوگ بیچ میں کہنے لگے یہ ظلم کس نے کیا. بعض کہنے لگے ایک نوجوان ہے، اس کے بارے میں سننا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کا برائی سے ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ فلاں 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 ہے، کچھ کر نہیں سکتے، بت ہیں، عاجز ہیں، خود بنائے ہوئے ہیں، پتھر ہیں. اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. لگتا ہے یہ حرکت اسی نے کی ہوگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کے متعلق کہا تھا نا تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے کوئی تدبیر کروں گا، تو کچھ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی. ان لوگوں نے کہا جب یہ اطلاع نمرود تک پہنچی، ارکان دولت، ارکان اقتدار کو پہنچی، کہنے لگے اسے لے آؤ، سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ تم لوگ اس پر گواہی دو کہ یہی ہمارے بتوں کو توڑنے والا ہے، پھر ہم اس کے علاج کریں گے. حضرت ابراہیم تو چاہتے ہی یہی تھے کہ مجھے موقع ملے تاکہ سب کے سامنے جا کر میں کیا کروں، اللہ کی توحید کو ثابت کر سکوں اور ان بتوں کا لاچار، مجبور اور عاجز ہونا اور محتاج ہونا ثابت کر سکوں. یہی چاہتے تھے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. پھر جو ان سے سوال و جواب ہوا اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے.